اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ مالک کل جہان ہے۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ آپ ہمارے آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ وجہ تخلیق کے کائنات ہیں، یہ ایمان ہر مسلمان کا ہے۔ میں ہوں حکیم خواجہ محمد نعیم، اپنے چینل سلیم دواخانہ بلوال کی طرف سے آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں، ایک نئے نسخے کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ہمارا جو آج کا نسخہ ہے یہ امراض معدہ کے لیے ایک زبردست قسم کی پھکی کا نسخہ ہے، جو صفوف معدہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور شاہی پھکی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ایک بہترین قسم کا نسخہ جو پیٹ کے جملہ امراض کے اوپر بھی کام کرتا ہے اور معدے کے امراض کے اوپر بھی کام کرتا ہے، جیسا کہ بھوک نہ لگنا، ہضم نہ ہونا اور قبض رہنا، گیس ہوا بننے رہنا، اور اس کے علاوہ جو ری ہوا کی وجہ سے دردیں ہوتی ہیں جسم میں اس کے اوپر کام کرتی ہے۔ ری ہوا کی وجہ سے جو بخار ہو جاتا ہے اس کے اوپر یہ کام کرتی ہے۔ معدے اور انتوں کی خرابی، جلن، گھبراہٹ، بے چینی، واٹ مروڑ کے لیے ایک زبردست قسم کا یہ نسخہ جو ہے آج آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے۔ اس نسخے کے اندر جو اجزاء شامل ہیں ان کی طرف جانے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو دوست میرے چینل کے اوپر نئے ہیں اور جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ خود بھی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی چینل کے اوپر انوائٹ کریں تاکہ محبتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہے۔ یاد رہے یوٹیوب کے اوپر ہمارے 3 چینل اس وقت آپ دوستوں کی خدمت کر رہے ہیں، جن میں سلیم دواخانہ بلوال ہے، اس کے بعد کمال حکمت چینل ہے اور انمول طبی نسخے شامل ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ تینوں چینلوں کا وزٹ کریں، چینل پسند آنے کی صورت میں چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو سی فاسٹ پہ کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اس نسخے کے اندر جو اجزاء شامل ہیں ان کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں جو شامل ہے وہ ہے پودینہ خشک۔ آپ نے لینا ہے، دیکھ لیں، پہچان کر لیں، اس کو جنگلی پودینہ بھی کہا جاتا ہے اور پودینہ خشک کے نام سے پنساری کے پاس سے آپ کو مل جائے گا۔ اس کا جو وزن ہے وہ 250 گرام ہے، دیکھ لیں، پہچان کر لیں، 250 گرام اس کا وزن ہے۔ اس کے بعد اس میں اجوائن دیسی ہے، دیکھ لیں، پہچان کر لیں، 250 گرام ہی اس کا وزن ہے۔ اس کے بعد اس میں سونف شامل ہے، سونف 250 گرام وزن ہے اس کا۔ اس کے بعد اس میں کشمیز، جس کو خشک دھنیا بھی کہا جاتا ہے، ثابت دھنیا بھی کہا جاتا ہے، دیکھ لیں، پہچان کر لیں، 250 گرام وزن ہے سونف کا بھی اور 250 گرام وزن ہے کشمیز کا بھی۔ اس کے بعد اس میں اناردانہ شامل ہے۔ اناردانہ آپ نے فریش لینا ہے، باسی نہ ہو، بوسیدہ نہ ہو اور سسری والا نہ ہو، کیڑا لگا نہ ہو، آپ نے فریش لینا ہے۔ جس طرح ڈسپلے میں آپ کو نظر آ رہا ہے اسی طرح آپ نے فریش اناردانہ لینا ہے، 250 گرام وزن ہوگا اناردانے کا۔ اس کے بعد اس میں الائچی کلان شامل ہے، الائچی کلان کا جو وزن ہے وہ 100 گرام ہے۔ اس کے بعد اس میں زیرہ سفید شامل ہے، دیکھ لیں، پہچان کر لیں، زیرہ سفید جو ہے اس کا وزن بھی 250 گرام ہے۔ الائچی کلان کا وزن جیسا کہ آپ کو بتایا 100 گرام ہے اور زیرہ سفید کا جو وزن ہے وہ 250 گرام ہے۔ اس کے بعد اس میں فلفل سیاہ شامل ہے، کالی مرچ بھی کہتے ہیں، فلفل سیاہ، اس کا جو وزن ہے وہ 150 گرام ہے اس نسخے میں۔ اس کے بعد اس میں نوشادر ٹھکری شامل ہے، نوشادر ٹھکری کا وزن جو ہے وہ 150 گرام ہے۔ یہ تمام ادویات جیسا کہ ڈسپلے پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، دیکھ لیں اور پہچان کر لیں۔ بہت سے دوستوں کی فرمائش تھی کہ ہمیں نمک سیاہ کے بغیر جو ہے ہاضم نسخہ دیا جائے، تو آج آپ کو نمک سیاہ کی بجائے نوشادر ٹھکری والا نسخہ دیا جا رہا ہے۔ نمک سیاہ نہیں ہے اس نسخے میں شامل، لیکن یہ زبردست قسم کا نسخہ ہے نمک سیاہ کے بغیر۔ اور آپ نے کرنا اب یہ ہے کہ تمام ادویات کو آپ نے صفوف بنانے سے پہلے اچھے طریقے سے صاف کر لینا ہے۔ خاص طور پر جو پودینہ اور اجوائن ہوتی ہے اس کے اندر گرد و غبار، مٹی یا کنکر وغیرہ ہوتے ہیں، وہ آپ نے اچھے طریقے سے صاف کرنے ہیں۔ بالکل جب آپ کا نسخہ صاف ستھرا ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے وزن کرنے ہیں اور تمام جو اوزان بتائے گئے ہیں آپ کو وہ آپ نے پورے کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دوا کا صفوف بنانا ہے۔
سفوف بنانے کے بعد جو ہے آپ کی جو دوا ہے وہ تیار ہو چکی ہے۔ اب آپ اس میں سے ایک ایک جو چمچ ہے چائے والی، وہ چاہے تو خالی پیٹ استعمال کریں، لیکن السر والے مریض اس دوا کو استعمال نہ کریں گے۔ اگر وہ السر والے مریض استعمال کرنا چاہتے ہیں اس دوا کو، تو وہ نشادر اس میں سے نکال کر باقی نسخہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس نسخے میں جو ہے صفائی کے بعد اوزان آپ کو بتائے ہیں، آپ نے اچھے طریقے سے صاف ستھرا کرنے کے بعد آپ نے یہ جو دوا ہے سفوف بنا لینی ہے، اور ایک ایک چمچ جو ہے چائے والی وہ آپ نے لینی ہے صبح شام، 2 ٹائم لینی ہے۔ سادہ پانی کے ساتھ آپ اس دوا کو لیں گے، اور کھانے کے بعد بھی لے سکتے ہیں، اور جن کو بھوک نہیں لگتی وہ اس دوا کو کھانے سے 10 سے 15 منٹ قبل استعمال کریں گے، ایک ایک چمچ۔ جن کا نظام ہضم ٹھیک نہیں ہے، جن کو ہضم نہیں ہوتی خوراک جلد، وہ اس دوا کو کھانے کے بعد لیں گے۔ جن کو قبض رہتی ہے وہ اس دوا کو گرم پانی کے ساتھ لیں گے، نیم گرم پانی کے ساتھ۔ باقی جو امراض معدہ کا شکار لوگ ہیں لیکن قبض کا شکار نہیں ہیں، وہ اس دوا کو سادہ پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں۔ نیم گرم پانی سے لیں گے تو آپ کا جو پیٹ ہے وہ 1 گھنٹے کے اندر اندر صاف ہو جائے گا۔ قبض والے مریضوں کے لیے یہ ایک زبردست قسم کی دوا ہے اور بہترین قسم کا نسخہ ہے جو آج آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ آپ اس نسخے کو بنائیں، استعمال کریں اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں لازمی ادا کریں۔ آپ کے فیڈ بیک ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں مزید آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ تمام دوستوں سے گزارش کہ جو دوست میرے چینل کے اوپر نئے ہیں اور جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ خود بھی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی چینل کے اوپر انوائٹ کریں تاکہ محبتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہے۔ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی اسی طرح کے مفید و مجرب ویڈیو کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔